بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ زرداری صاحب نے ابھی دادو میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو، ان لوکل باڈیز میں الیکٹ ہونے والے لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے، تو وہاں اس ایڈریس کے دوران انہوں نے کہا کہ میری یہ زبردست خواہش ہے کہ میری زندگی میں بلاول اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے۔ وزیر اعظم بننا، اس کو بنانا، وہ ان کی خواہش ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فارن منسٹر تو اس کو بنا دیا ہے۔ جب وہ فارن منسٹر کی حیثیت سے امریکہ کے ٹور پہ گیا تو زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کے دوستوں نے اس کو ٹیلی فون کیے اور کہا کہ بلاول زرداری، یعنی بلاول زرداری، وہ پاکستان کا اب نام روشن کرے گا کیونکہ وہ فارن منسٹر بن چکا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف اپنی زبردست خواہش، اس کا اظہار کسی حد تک کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹی آگے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، وہ بھی تیاری میں ہے۔ اور ان اینی کیس آج کل وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بھائی ہیں، اور بیٹا میاں شہباز شریف کا، وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے۔ کیا اتفاق ہے کہ ہمیں، ہمارے ملک میں ان دو تین خاندانوں سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ ملک ان کے والدین کی خواہشات پہ چل رہا ہے۔ اور کیوں نہ چلے؟ جب سیاستدانوں کا ٹولہ ہر اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کے تو سیاسی غلامی کرتا ہے اور ان کے قصیدے پڑھتا ہے اور ان کو ہر جگہ سپورٹ کرتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے عوام بھی اس کو قبول کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کے اوپر پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، تو پھر وہ لوگ حق و جانب ہیں، وہ تو آپ کے اوپر پھر حکمرانی کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے قبول کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان میں 22 کروڑ لوگ اور ان کی اولادیں، کوئی بھی کسی کا اور بچہ، بیٹا، بھائی اتنا پڑھا لکھا اس اہل نہیں ہے کہ وہ ملک کے معاملات کو سنبھال سکے۔ کسی کے اندر نہ یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، نہ اتنی تعلیم ہے جو کہ ان لوگوں کے پاس۔ یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی ہے کہ یہ ملک اس بری طرح جکڑا گیا اور پھنس کے رہ گیا ہے۔ چنانچہ جب آپ سب کچھ دیکھتے بھالتے انہی لوگوں کو بار بار حکومت میں لے کے آئیں گے تو وہ منمانی کریں گے، ملک لٹا اسی طرح ہے۔ ایسے تو نہیں ان حضرات کی جائیدادیں باہر بنی، بینک بیلنسز باہر بنے، ایسے تو نہیں۔ آپ نے اختیار دیا، آپ نے حکومت دی، آج پھر وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، مہنگائی، سب کچھ بہت تباہی مچی، لیکن مجال ہے کہ کوئی بولے۔ اور جب یہ حالات ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن مینج ہوگا، یہ الیکشن جیتیں گے کیونکہ عوام ساتھ دیں گے۔ عوام اس چیز کے اوپر کوئی پریشانی، ناراضگی، کسی چیز کا اظہار کرتے ہی نہیں۔ لیکن ملک اس طرح چلتے نہیں ہیں۔ سری لنکا میں یہی کچھ ہوا۔ سری لنکا کا صدر، اس کا بھائی وزیر اعظم، دوسرا بھائی وزیر خزانہ۔ سری لنکا نہ ہوا، راجہ پکسا فیملی کی ذاتی جائیداد ہو گئی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ملک بالکل دیوالیہ ہو گیا،
کیونکہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانے باہر رکھے ہوئے تھے۔ آج سری لنکا کے لوگ انگلینڈ میں اپنا وزیر خزانہ جو ان کا تھا اس کے گھر کے باہر وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں ادھر آئیں، آ کے اس چور کو نکالیں، یہ ہمارا ملک لوٹ کے آ کے ادھر مزے کر رہا ہے، انگلینڈ میں اس نے گھر رکھا ہوا ہے۔ سری لنکن وہاں پہ زیادہ نہیں تھے، اکٹھے نہیں ہو سکے، لیکن سری لنکا تباہ اسی طرح ہوا۔ آج ان کو احساس ہوا ہے اور وہ لوگ باہر نکلے۔ میں نے کسی سے بات کی، اس نے کہا نہیں، پاکستان میں یہ کام نہیں ہوتا، پاکستان کے لوگ باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، نہ نکلیں، لیکن کم از کم الیکشن کے ذریعے تو اپنی جان چھڑائیں، وہ رزلٹ دیں۔ ابھی 20 سیٹوں پہ الیکشن آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے ریگنگ بھی ہوگی، دھاندلی ہوگی، اور ہمارے لوگ ہی ساتھ شریک ہو کے دھاندلی بھی کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس ملک نے چند لوگ، چند والدین کی خواہشات پہ چلنا ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں ان کو یہ عہدے ملتے رہیں، تو پھر یہ ملک کے چلنے چلانے کے تو طور طریقے نہیں ہیں۔ کسی بھی دنیا کے مہذب اور ٹھیک ملک میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزیں۔ اور یہاں پہ یہ چیز اتنی چڑھ پکڑ چکی ہے، اب فارن آفس میں دیکھ لیں، ہماری محترمہ حنا ربانی کھر وہ فل فلیجڈ فارن منسٹر رہ چکی ہیں، لیکن چونکہ والد کی خواہش تھی کہ بلاول کو وزیر خارجہ بنانا ہے اور پیچھے کام کوئی اور بھی کر دے گا، تو حنا ربانی کو وہاں پہ انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ بنا دیا فارن آفس میں۔ یعنی ایک وقت پہ فارن منسٹر رہ کے آج وہ دوسرے درجے کی وہاں پہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ صورت بلاول سے زیادہ کلوفل ہے، لیکن یہ اس کے والد کی خواہش ہے، ان کی ہمارے پولیٹیکل کنگز کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا یہ بنے، وہ بن گیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا، اگر آپ سندھ کا دیکھ لیں، ان کی کارگزاری، جیسے کراچی آج ڈوبا ہوا ہے یا مختلف جگہوں پہ، زرداری صاحب نے بڑا کام کیا وہاں پہ۔ اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا، میں نے مراد علی شاہ کو کانٹیکٹ کر کے اس کو کہا ہے کہ یہ جلدی جلدی پانی یہاں سے نکالنے کا کام کریں۔ مجھے کسی نے شہر سے ویڈیو بھیجی، اس نے کہا یہ آ گئے پانی نکالنے والے۔ جب باہر کی اس نے ویڈیو دکھائی تو 4-5 سرکاری اہلکار بالٹیاں لے کے آئے ہوئے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ سڑکوں پہ دریا بہہ رہے ہیں، وہ بالٹیاں لے کے آئے ہیں کہ جی اچھا پانی نکالتے ہیں۔ یہ تو وہاں پہ کوئی ڈرینیج سسٹم ہونا چاہیے، کوئی پلان ہونا چاہیے۔ پہلے بھی کراچی ڈوبا 2 سال پہلے بھی، پھر کچھ نہیں اس کے بعد کیا، پیسہ بھی مختص ہوا۔ اور اسی طرح سندھ میں پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نیشنلسٹ ہیں، وہ بھی کوئی سندھو دیش کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس لیے کہ حکومت افیکٹو نہیں، حکومت اپنے مار مار میں لگی ہوئی۔ زرداری صاحب نے اسی میں کلیم لیا، یہی بات چیت کرتے ہوئے، کہ میں نے وزیر اعظم کا عہدہ اس کو بااختیار بنا دیا، صدر کے اختیارات جو تھے وہ میں نے 18ویں ترمیم کے تحت ان کو دے دے۔ 18ویں ترمیم ہمارا بیڑا غرق کر گئی ہے۔ آج مرکز اتنا کمزور ہے کہ وہ صوبے کو پوچھ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ صوبہ آگے سے سندھ کارڈ چلاتا ہے۔ 100% اس ملک کو انہوں نے اپنے مقاصد، اپنی کرپشن اور اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ قوانین بھی وہی بنائے ہیں اور ان کی اپلیکیشن سے ملک کا بیڑا غرق بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ لوٹ مار جاری رہے گی اگر ہم نے ہر الیکشن اور ہر آنے والا موقع جہاں قدرت ہمیں ایک چانس دیتی ہے کہ ہم آج کوئی بہتر لوگ الیکٹ کر لیں، ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کبھی ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اپنی اولادوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کبھی ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ یہ اپنے خاندان پالتے ہیں، آپ کو نہیں پالتے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر شاید آپ اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے مفادات کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی لے کے آئیں
اور الیکشنوں کے ذریعے یا جو بھی طریقہ کار ہو اس کے ذریعے ملک میں اچھے لیڈر جو میرٹ پہ آئیں ان کو لے کے آئیں، اپنا مقدر بدلیں، ورنہ تو مقدر یہی ہے کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک۔ تو یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح یہ بے دھڑک اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا وزیر اعظم ہو، میں چاہتا ہوں میری بیٹی بن جائے، وہ عام جگہوں عام حالات میں کوئی نہیں، ان کو شرم آتی ہے ایسی منہ سے بات نکالتے ہوئے، لیکن یہاں چونکہ ہم سب تسلیم کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، اس وجہ سے کھل کے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ بہرصورت یہ کوئی اچھے تیور نہیں ہیں ہمارے ملک کے، کو پنپنے والے کام نہیں ہیں ہمارے۔ ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اور یہ غلامانہ سوچ سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔